السلام علیکم. سمع اسلام میں پھر سے آپ لوگوں کا خیر مقدم کرتے ہوئے شاہ عبدالرحیم. بات دراصل یوں ہے کہ ایک دعا ہے جس کے متعلق عام طور پہ یہ جس طرح سے روایت میں ہے، جس طرح سے پڑھا گیا ہے، وہ دعا یوں ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا. اس دعا کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ صبح میں بھی فجر کی نماز کے بعد یا مغرب کی نماز کے بعد پڑھا جائے، صبح یا شام کے وقت پڑھا جائے. تو اس میں راضی ہونے کے متعلق ہیں. رضیت باللہ ربا والاسلام دینا وبمحمد نبیا، کہ میں اللہ سے راضی، میں دین اسلام سے راضی اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نبی مان کے راضی. اگر یہ شخص دعا پڑھ لیتا ہے تو انتقال کے بعد محشر میں یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی کر دیں گے. اس دعا کے پڑھنے کا فائدہ یوں بتایا جاتا ہے کہ جو شخص اسے پڑھتا ہے اور دنیا میں پڑھتے رہتا ہے اور انتقال کر جاتا ہے اور محشر میں پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس طرح سے اسے راضی کرتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ راضی کر دیں گے، جیسے اللہ تعالیٰ راضی کرنا چاہتے ہوں. یہ دعا کا مطلب یہ ہے. لیکن دعا کا مطلب کیا صرف دعا پڑھ کر کے زبانی طور پہ دعا پڑھنا ہی دعا پڑھنا ہے؟ کیا صرف جو دعا پڑھنا، زبانی دعا پڑھنا ہی دعا پڑھنا ہے؟ کیا زبانی دعا پڑھنا ہی دعا پڑھنا ہے، یا پھر اس کے الفاظوں کو زیر غور لا کر کے عمل میں لانے کے حساب سے دعا پڑھنا ہے؟ حقیقتاً اسے پڑھنے کے بعد اسے زیر غور عمل میں لانے کے لیے اس تصور سے اسے عہد کے ساتھ پڑھنے کا مطلب پڑھنا ہے. تب جا کے اس کے اعمال بھی درست ہوں گے اور اللہ تعالیٰ محشر میں بھی خوش ہوں گے. امید ہوگی کہ یہ آپ لوگوں کو دعا سمجھ میں آ گئی ہوگی. بس ایک میں طالب علم ہوں علم کا، جس کے حساب سے میں نے آپ لوگوں کے سامنے یہ پیش کیا. امید ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ آگے گرا دیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم.